جماعت اسلامی ضلع بکھر کی طرف سے ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈونرز کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی ضلع بکھر ڈاکٹر نثار احمد ملک، نوید احسن نیاز، مرکزی نمائندہ محمد اقبال نے خطاب کیا۔ ڈونرز کانفرنس میں شرکاء کو افطار ڈنر دیا گیا۔ ڈونرز کانفرنس میں رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر محمد نواز چھینا، ملک خالد حسین چھینا، ایڈوکیٹ، صدر بار ایسوسی ایشن ضلع بکھر، صدر انجمن تاجران رانا محمد اشرف خان، تاجران، سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کس بات کی؟ نیکی کی، خیر کی، اور لوگوں کو منع کرو گے کس بات سے؟ برائی سے۔ اللہ کی کبریائی بیان کرو گے، اس کے رسول کی عظمت بیان کرو گے، اور نیکی کا حکم دو گے، اور برائی سے روکو گے، اور خود بھی اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے۔ یہ وہ کام ہے جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی اپنے کیان اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ یہ کسی مسلک کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، یہ کسی لسانیت سے وابستہ لوگوں کی جماعت نہیں ہے، یہ کسی خاص قومیت سے وابستہ لوگوں کی جماعت نہیں ہے، یہ کسی پیر کی، حضرت کی، مولانا کی، شیخ کی، خان کی، ملک کی، سردار کی جماعت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اسی مقصد کے لیے اس میں جمع ہوتے ہیں۔ ہم کسی شخصیت کو بت بنا کر اس کی پوجا نہیں کرتے۔ ہمارا معبود ایک اللہ ہے، اور ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم کسی کو اللہ کے رسول کے علاوہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے، اور اس کی منع ہوئی بات سے رک جایا جائے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے چلتی ہے کہ یہ تو میری اور آپ کی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے کہ میں اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی بندگی کروں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں۔ اس سے آگے چلیے، یہ زندگی صرف انفرادی خانوں پر محدود نہیں ہے کہ ہم گھروں میں رہتے ہیں اور ہم باہر نہیں نکلتے، ہم دکانوں میں نہیں جاتے، ہم بازاروں میں نہیں جاتے، ہم تھانوں میں نہیں جاتے، ہم کچہریوں میں نہیں جاتے، کیا ہم پارلیمنٹ میں نہیں جاتے؟ ہم جاتے ہیں۔ پھر وہاں کس کی بندگی ہوگی؟ وہاں بھی اسی خدا کی بندگی ہوگی جس کے نام لیوا ہم ہیں۔ وہاں بھی اسی کی مرضی چلے گی، وہاں بھی اسی کی حکومت ہوگی، وہاں بھی اسی کا اختیار ہوگا، اور وہاں بھی طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے بعض جگہ پر انفرادی زندگی میں تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ کی بندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، لیکن جب اجتماعی زندگی میں آتے ہیں اور ہم تھانے کا رخ کرتے ہیں تو تفتیشی بتاتا ہے کہ رشوت کے بغیر تو میں تمہاری FIR نہیں کاٹوں گا، یا تمہارے خلاف جو درخواست آئی ہے اس درخواست کو فائل کا حصہ بنانے کے لیے میں 5-10 ہزار سے کم کا تو سودا نہیں کرتا۔ پٹواری کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی زمین کے مالک ہیں، آپ نے زمین اپنے حق حلال کے پیسوں سے خریدی ہے، وہ کہتا ہے یہ سودا تو اس وقت ڈیل فائنل نہیں ہوگی جب تک آپ سرکاری فیس کے علاوہ مجھے رشوت نہیں دیں گے۔ آپ کا کیس ہے، آپ سچے ہیں، آپ مدعی ہیں یا ملزم حق پر ہیں، آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے دروازے پر کھڑے ایک چھوٹے اہلکار سے لے کر وہ اس عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص، ہر ایک کوئی کال سے کہہ رہا ہے اور کوئی اپنے انداز سے بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں پر کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا، اور یہاں تو جھوٹے گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، یہاں تو جھوٹی دستاویزات تیار کرنی پڑتی ہیں اگر تم نے اپنا حق لینا ہے۔ تو کہاں گیا اللہ کا دین؟ کہاں گیا رسول کا طریقہ؟ وہ میرے اور آپ جیسا بندہ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے، جو سمجھتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا سود کھانا ہے۔ سود کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کی پوری معیشت، آپ کے بینکنگ سسٹم، آپ کا تمام اکانومی کس پر چل رہی ہے؟ سود پر۔ اور سود کے بارے میں رسول پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو یہ جو سارے نظام اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو چیلنج دے رہے ہیں۔ چیلنج ہے یہ میرے اور آپ کے لیے
کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے حکم کی اور میرے نبی کے اسوہ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ وہ حدیث آپ اپنے ذہن میں دہرائیے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر عذاب نازل کر دو۔ فرشتے آتے ہیں، بستی میں پہنچتے ہیں، عبادت گاہ میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو نے جس بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا تھا اس بستی میں تو ایک شخص ایسا موجود ہے کہ جس نے تیری اتنی دیر تک بھی اتنی نافرمانی بھی نہیں کی کہ جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے، اتنا عبادت گزار بندہ موجود ہے، اور تم اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہاں پر عذاب نازل کر دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، عذاب نازل کرو اور اس شخص کو نیچے رکھو اور بستی اس کے اوپر پلٹ دو۔ فرشتے حیران ہوئے، عرض کی اے اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم تو پورا کریں گے لیکن ہم تیرے بندے ہیں، تیرے خدمت گزار ہیں، کچھ وجہ بھی تو بتا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کے ارد گرد میرے احکام کی نافرمانی ہو رہی تھی، میری حدوں کو توڑا جا رہا تھا، میری کتاب کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، اور اس ناہنجار کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی۔ وہ کیسا میرا عبادت گزار تھا، تو کیسے ہم اس کے عبادت گزار ہیں کہ آج دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت پر استوار ہے۔ عدل چاہتے ہیں یا ظلم ہے، انصاف چاہتے ہیں یا اندھیرا ہے۔ یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جو اس وقت اس ملک میں جس کی آبادی کا ایک کثیر حصہ 90% سے زیادہ یا 95% سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے جماعت اسلامی برپا کی گئی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ پہلے سے جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، کچھ وہ حضرات ہیں کہ جماعت اسلامی کو باہر سے جانتے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں آپ تک ایک پیغام یہ پہنچا دوں کہ یہ ڈونرز کانفرنس جس تنظیم نے منعقد کی ہے وہ تنظیم کرنا کیا چاہتی ہے اور کر کیا رہی ہے، اور الحمدللہ 1941 سے لے کر اب تک تقریباً 81 سال ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر، اس ملک کے ہر شعبے کے اندر، اس ملک کے ہر دائرے کے اندر اپنی بہترین کارکردگی کے ذریعے، بہترین خدمت کے ذریعے، بہترین سیاست کے ذریعے، بہترین جہاد کے ذریعے اس ملک کے اندر اپنا نام واضح کیا ہے، اپنے مشن واضح کیا ہے کہ ہم صرف زبانی کلام ہی نہیں کہتے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے، ہم اس ملک کے اوپر واقعی وہ خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس کو لانے والے کیسے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو جو پہلے 3 کام انہوں نے کیے تھے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے اپنے گھر جاتے ہیں، بی بی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہتے ہیں کہ تو میری گھر والی ہے، تو مجھے عزیز ہے، لیکن تیرے پاس جو مال ہے وہ تیرے باپ جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھا اس نے لوگوں سے زبردستی چھینا تھا، یا تو یہ مال واپس کر اور میرے گھر میں رہ، اگر یہ مال تجھے عزیز ہے تو پھر تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میں تجھے طلاق دوں گا۔ بی بی عرض کرتی ہے کہ ٹھیک ہے امیر المومنین، میں مال واپس کرتی ہوں، آپ اس کو ان کے حقداروں کو واپس کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ دمشق کی جامع مسجد میں بنو امیہ کے تمام شہزادوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بیت المال کے خزانچی کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے جس کے پاس جو مال اور جائیداد اس کی حق کی ہے، اس کی اپنی ہے، اس کے پاس رہنے دو، باقی سب سے ضبط کر لو۔ اس کے بعد کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑی، کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کے اس بندے کے ان کاموں کی وجہ سے صرف 2 سال کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ خزانے کے جو نگران تھے، عمال تھے، عمراء تھے، وہ پیغام دے رہے تھے کہ امیر المومنین جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں کہ زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کریں تو ہمیں لینے والے نہیں ملتے، ہمیں دینے والے ملتے ہیں۔ 2.25 سال کے اندر یہ وہ تبدیلی ہے جو اصل میں اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اسی تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی نے غور و خوض کے بعد، جماعت اسلامی نے قرآن و سنت کا وسیع مطالعہ کرنے کے بعد پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں قدم رکھا ہے۔ ہم اندھا دودھ سیاست میں نہیں آئے، ہم ایک مقصد لے کر سیاست میں آئے ہیں،
ہم اس ملک کو اللہ کے دین کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں اللہ اس کے رسول کا نظام لانا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے ہم سیاست میں آئے ہیں۔ اور ہمارا یہ دعویٰ، ہمارے دعوے کا ثبوت کیا ہے کہ اس ملک میں جب بھی جماعت اسلامی کو اقتدار ملا ہے، تھوڑا ملا ہے، زیادہ ملا ہے، کراچی میں ملا ہے، KPK میں ملا ہے، جہاں بھی ملا ہے، جماعت اسلامی نے اس اقتدار کو ذاتی وجاہت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ جماعت اسلامی کے MPAs نے، جماعت اسلامی کے MNAs نے، جماعت اسلامی کے سینیٹرز نے، اور جماعت اسلامی کے وزراء نے، اور جماعت اسلامی کے ناظمین نے، ان کی زندگی ان عہدوں پر آنے سے پہلے جیسے تھی اس سے آگے نہیں گئی، ان کا معیار زندگی بڑھا نہیں ہے، کم ہوا ہے، ان کے ذاتی وسائل کم ہوئے ہیں۔ 2 سال یا 3 سال اقتدار میں رہنے کے بعد ایسی جماعت اور ایسا ویژن اور مشن جس معاشرے میں موجود ہو تو وہ لوگ کہیں کہ ہمارے پاس نب البدل نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہیں کہ ہمیں پاس اچھے سیاستدان نہیں ہیں، اچھی پارٹیز نہیں ہیں، ہم کن کو ووٹ دیں؟ ہم انہی جاگیرداروں کو ہی ووٹ دیں گے، ہم انہی سرمایہ داروں کو ہی ووٹ دیں گے، ہم انہی قبضہ گروپوں کو ووٹ دیں گے، ہم انہی لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کو ووٹ دیں گے، ہم اسی قومی خزانے کو ماں کا دودھ سمجھ کر پینے والوں کو ووٹ دیں گے، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جماعت اسلامی کی موجودگی میں کوئی یہ فرق نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں دیانتدارانہ سیاست کا کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی جماعت اسلامی کے اس ڈونر کانفرنس کے ذریعے سے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح ہم الخدمت کے ذریعے اس ملک کے اندر ہزاروں یتامہ کی کفالت کر رہے ہیں، جس طرح ہم درجنوں معیاری اسپتال چلا رہے ہیں، سینکڑوں لیبارٹریز چلا رہے ہیں، سینکڑوں ایمبولینسز چلا رہے ہیں، یہ آپ کے چندے سے ممکن ہوا ہے، یہ اس قوم نے چندہ دیا ہے جس سے جماعت اسلامی نے یہ منظر دکھایا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کے سپورٹ اس قوم کا خزانہ کر دیا جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ جماعت اسلامی کتنا کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے، جماعت کے پاس کتنا کریڈیبلٹی ہے، جماعت کے پاس کتنی شخصیت ہے، کتنا پیغام ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے، اس ملک کو لوٹ اور کھسوٹ سے بچانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، ہم کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دیتے، نہ دی ہے نہ دیں گے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادر محترم ڈاکٹر نثار احمد ملک صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع بھکر، جناب سید افتخار حسین شاہ صاحب، نوید احسن نیاز صاحب، قائدین جماعت اسلامی اور ضلع بھکر کے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ مجھے اندازہ ہے کہ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر اور کئی دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر رہنے والے قائد محترم لیاقت بلوچ صاحب کا خطاب سننے کے لیے آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، مجھے اندازہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کی نمائندگی کا حق تو ادا نہیں کر سکوں گا، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی ضلع بھکر کو کہ انہوں نے اس رمضان کے مہینے میں اتنی خوبصورت اور اتنی بھرپور مجلس سجائی ہے، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کال پر آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ حضرات، افطار پارٹیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں، علمی سیمینار اور مذاکرے بھی ہوتے ہیں، آپ ان میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام ذرا منفرد سا ہے، آپ کو دعوت نامے میں بھی جو کچھ لکھا ہوا ملا وہ آپ کے سامنے سٹیج کے اوپر بھی ہے، اور مجھ سے پہلے درس قرآن میں بھی اور امیر ضلع نے بھی آپ سے کہا کہ یہ ڈونرز کانفرنس ہے، اس میں آپ ڈونرز ہیں۔ میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اصل بات تو بہت دور سے شروع ہوتی ہے کہ آخر ایک ایسی جماعت قائم ہی کیوں کی گئی۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں
اور ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوئے، تو ہم نے اپنے سر جو ذمہ داریاں لیں، ان میں ایک ذمہ داری ہماری انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس دنیا میں انفرادی طور پر ایسی زندگی گزارنا کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے کر اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ اور دوسری ذمہ داری ہماری ایک اجتماعیت کی حیثیت کے ممبر کی حیثیت سے، ایک امت کے ممبر کی حیثیت سے ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ تو فردن فردن ہیں، لیکن اس جواب دہی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ جس اجتماعیت کا، جس امت کا حصہ تھے، آپ نے اس کے اندر کیا کردار ادا کیا۔ تو امت کا جو اجتماعی فریضہ اور ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خیر القرون میں جو امت مسلمہ تھی اس نے انجام دی تھی، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کا نصب العین اپنے ذمہ رکھا تھا۔ اور جو معلوم دنیا تھی اس میں جہاں جہاں لوگوں نے کلمہ قبول کیا، امت مسلمہ کا جو لوگ حصہ بنتے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا، وہاں کے اجتماعی فیصلے اس دین کے تحت ہوتے تھے۔ یہ وہ فریضہ تھا امت مسلمہ کا جو ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب یہ کام تو امت کا تھا، لیکن جب کوئی بھی نہ کر رہا ہو، امت پستیوں کی طرف جا رہی ہو، تو پھر یہ کام کس نے کرنا تھا؟ جن لوگوں کو اس بات کے شعور حاصل ہوا، انہوں نے مختلف ادوار میں اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور مل کے کیا۔ گزشتہ صدی کے کوئی تیسرے عشرے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے اندر اس احساس کو بیدار کیا۔ جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ان سب کو دعوت دی کہ آپ لاہور میں جمع ہوں اور ہم اس مشترکہ نصب العین کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ 75 لوگ 1941 کے اگست میں لاہور میں جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے عہد کیا کہ ہماری ذمہ داریاں بے عین ہی وہی ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فرد کی حیثیت سے دی۔ اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو نئے سر سے اپنے ایمان کو تازہ کیا اور اپنے ذمہ داریاں لی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے، تو ان لوگوں نے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وسائل اپنے جیبوں سے نکالے، اپنے آپ کو نچوڑا، تو 75 روپے پورے نہیں ہو سکے 75 لوگوں کے، کچھ 74 روپے 12 آنے یا اس طرح کی رقم تھی۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا یہ کرشمہ تھا کہ چند سال بعد جو مملکت بنی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا نام بعد میں رکھا گیا، اسلام کے نام پر بنی، اس میں پہلی آزمائش جماعت اسلامی کے اوپر یہ آئی کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اٹھنے والی تیری پہلی آزمائش یہ آئی کہ پورے ہندوستان سے لٹے پٹے مسلمان اسلامی ریاست کے اندر، دنیا کے اندر وہ واحد ریاست جو اللہ کے دین کے نام پر قائم ہوئی مدینہ طیبہ کے بعد، اس ریاست کے شہری بننے کے لیے وہ لوگ آئے۔ کوئی کرناٹک سے تھا، کوئی بنگلور سے تھا، کوئی اتر پردیش سے تھا، کوئی جھارکھنڈ سے تھا، کوئی تمل ناڈو سے تھا، جہاں مسلمان اقلیتیں تھے، وہ لوگ وہاں جمع ہوئے۔ اور وہاں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صحت نہیں تھی، میونسپل سروسز نہیں تھیں، بیماریاں تھیں، ایسے حالات بن گئے تھے کہ وبائیں پھیل گئیں کیمپ کے اندر، اور جہاں اولاد اپنے بیمار والدین کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی کہ ان سے بدبو آتی ہے، ان سے جراثیم لگیں گے، جماعت اسلامی کے امیر نے پورے ملک کے کارکنان کو بلایا، چند لوگ تھے، چند سو لوگ تھے، اور ناز و نام میں پلے ہوئے لوگوں نے، بڑی وی آئی پی زندگیاں گزارنے والوں نے وہاں خادم بن کر کام کیا، وہی ان کے ڈاکٹر بنے، وہی ان کی نرس بنے، وہی خاکروب سویپر بنے، اور
گندے جسموں کو دھوتے، ان کی آلائشیں صاف کرتے، ان کا علاج کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے، اگر وہ پھر بھی فوت ہو جاتے تو ان کو دفن کرتے۔ تو یہ خدمت خلق کا کام تحریک نے پہلے دن سے اپنے ذمہ لیا، اور پھر اس کے بعد 1 سال گزرا جب ان کاموں سے فارغ ہوئے تو قوم کے حکمرانوں کو ان کا اصل فرض یاد دلانے کے لیے پاکستان کے اندر مطالبہ دستور اسلامی مہم چلائی، اور اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس کروائی۔ حال یہ تھا کہ اسمبلی میں ایک عالم دین تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، جماعت اسلامی کا کوئی ایک نمائندہ بھی نہیں تھا، لیکن سید مودودی جو ملتان جیل میں تھے، قرارداد مقاصد کا مسودہ پاس ہونے سے پہلے ان کے سامنے جیل میں جا کے رکھا گیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بالکل ہمارے مقصد کو سرو کرتا ہے، اور اس کو منظور کیا گیا۔ سید مودودی نے کہا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اچھا یہ بظاہر ایک کتاب بھی ایک ایکڈیمک بات ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں جن لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، ان تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آج اگر کوئی مائی کا لال اس پاکستان کے اندر شراب کو حلال قرار نہیں دے سکتا، سود اور جوئے کو حلال قرار نہیں دے سکتا، تو یہ اس قرارداد مقاصد کا کمال ہے کہ پوری اسمبلی ایک طرف ہو جائے۔ پاکستان کے آئین کی جو روح قرارداد مقاصد کے اندر موجود ہے، اس روح کے مطابق ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں، جائز کو ناجائز اور حرام کو حلال قرار دے سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ مقصد تھا جو پوری امت کا تھا، لیکن جب امت میں مجموعی طور پر غفلت پیدا ہوئی تو جن لوگوں کو اللہ نے شعور دیا تھا ان کا فرض تھا، اور آج بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایک منی امت بنائیں، لیکن ہو وہ امت لوگوں کو کاٹنے والی نہ ہو، لوگوں کو توڑنے والی نہ ہو، لوگوں کو لڑانے والی نہ ہو، لوگوں کو جوڑنے والی ہو، لوگوں کو اٹھانے والی ہو، بے داغ ہو، بے خوف ہو، بے لوث ہو، بے باک ہو، جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ میں تو بہت لمبی بات کر سکتا ہوں اس موضوع پہ کہ جماعت اسلامی اس امت کا اثاثہ اور سرمایہ ہے، امت کی نمائندہ ہے، امت کا فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے اٹھی ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے۔ جستا 2-4 باتیں عرض کروں گا کہ ان کو 75 سالوں میں پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی نے سیاست میں بھی حصہ لیا، اس وقت لیا جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی۔ اس سیاست کے اندر کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں سیاست کے اندر اپنے رویوں کے ذریعے سے ایک شائستہ، تحمل والی، اعتدال والی اور عدل کی علمبردار تحریک جو محض پاپولر ہونے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کرے۔ آج ہمارے سامنے مواقع موجود ہیں، ہم بھی اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کو لگا سکتے ہیں، جھوٹی سچی کہانیاں گھڑ لیں، ویڈیوز بنا لیں، 1 منٹ کی ویڈیوز، آدھے منٹ کی ویڈیوز چڑھا دیں، بڑے ذرائع ہیں میڈیا کے، لیکن ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم امت مسلمہ کے نمائندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ کچھ کام لگائے، ہم نے ان کو کرنا ہے۔ اگر وہی نہیں کرنے تو پھر سیاست میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر جو لوگ اسمبلیوں میں گئے ان کا جو کردار ہے، حیرت کی بات ہے، ایک شخص اسمبلی میں جاتا ہے، سینٹ میں جاتا ہے، سٹی میئر بنتا ہے، ناظم اعلیٰ بن جاتا ہے، اور وہ شخص اپنے پرانے گھر کو نہیں چھوڑتا، بڑے بنگلے میں نہیں جاتا، سرکاری گاڑی بوقت ضرورت اور بقدری ضرورت استعمال کرتا ہے، تنخواہ یا تو لیتا نہیں ہے اور لے تو بڑا حساب سے لیتا ہے، اور اس کو جائز راستوں پہ خرچ کرتا ہے، سرکاری خرچ پر علاج نہیں کرواتا، پلاٹ نہیں لیتا، قرض نہیں لیتا، معاف کرانا تو بات کی بات ہے۔ اور یہ جماعت اسلامی کی ایک ایک ایم این اے اور ایک ایک ایم پی اے کا یہ کردار ہے، یہ مثال ہے، یہ نمونے ہیں۔ میں بائی نیم بتا سکتا ہوں کہ فلاں لوگ تھے، لیکن کیا ضرورت ہے، سب کے سب تو یہ تھے، کس کو یاد کریں، سب نے یہ کیا ہے۔ اور پھر
جہاں کہیں تھوڑا بہت اختیار ملا وہاں ڈیلیور کیا ہے. کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا ہے, علم کا شہر بنایا ہے, امن کا شہر بنایا, روزگار کا شہر بنایا, اور دیانت کے ساتھ سب کچھ کر کے دکھایا, ویژن کے ساتھ اور پوری پڑھی لکھی ٹیم جوڑ کے. مجھے یاد ہے کراچی کے میئر کے سامنے سڑک کا اسٹیمیٹ 25 کروڑ کا آتا ہے, وہ جماعت اسلامی کے انجینئرز کو بٹھاتا ہے اور اس کو سکیڑ کے 5 کروڑ تک لے کے آتا ہے اور قومی خزانے کو جو ہے وہ لوٹ مار سے بچاتا ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت صوبہ سرحد تھا, موجودہ امیر جماعت وزیر خزانہ تھے. پہلی دفعہ, ظاہر ہے ہمارے پاس پروپیگنڈے کی مشینری نہیں تھی, یہاں تھی جن لوگوں کے پاس, انہوں نے بعد میں وہ کام کیا, ہمیں دیکھ کے کیا. پہلی دفعہ بچوں کو کتابیں مفت دیں, ان کی فیسیں ختم کیں, تعلیمی اداروں کے اندر مسنگ فیسلٹیز پوری کیں, جیلوں میں قیدیوں کی تربیت کا انتظام کیا, اور بے شمار ایسی سرگرمیاں, ایسے پروجیکٹس. بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس دیا, حتیٰ کہ علماء جو بے روزگار تھے ان کو بے روزگاری الاؤنس دیا. یہ سارے کام کیے. ظاہر ہے ہم جونیئر پارٹنر تھے, ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے. اور پھر بغیر اقتدار کے خدمت, کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے کوئی شخص پوچھ لے, وہ سیاسی جماعت جو اقتدار کے بغیر خدمت کرتی ہے, کوئی چاہے یا نہ چاہے, کوئی حامی ہو جو مخالف ہو, حتیٰ کہ دشمن ہو, وہ بھی کہے گا ہاں ٹھیک ہے لیکن جماعت اسلامی, مجھے اس سے 100 اختلاف ہے لیکن وہ یہ کام کرتی ہے. اور میں نے تو وہ منظر دیکھا کہ زلزلے کے کیمپ لگے ہوئے تھے فنڈز کے لیے, ساری سیاسی پارٹیاں لگائے ہوئے تھے. میں اپنے علاقے کا امیر تھا, میں شام کو مختلف کیمپوں میں گیا. ایک کیمپ میں بیٹھا تھا, اختتامی لمحات تھے شاید, تو میری گاڑی یوں کھڑی تھی, ایک صاحب اس گاڑی کے پیچھے سے گھوم کے وہ فنڈ جمع کرنے والے جماعت کے کارکن کے پاس آئے اور اس کو فنڈز دیے. میں نے جماعت کے مقامی ذمہ دار سے کہا کہ یہ تو دوسری پارٹی کے اور دن بھر تو خود کیمپ چلاتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ بات میں ان سے پوچھ کے آیا ہوں کہ آپ تو دن بھر اس پارٹی کا کیمپ خود چلاتے رہے ہیں اور یہ کیا آپ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میں ان کے لیے چندہ بھی جمع کرتا رہا ان کے پلیٹ فارم سے, لیکن جو میرا ذاتی اعانت تھی, ذاتی جو کنٹریبیوشن تھا, ڈونیشن تھی, جو عطیہ تھا زلزلہ زدگان کے لیے, مجھے یقین نہیں تھا کہ میری پارٹی کے ہاتھوں سے پہنچے گا. میں آپ کے پاس لے گیا ہوں, جماعت اسلامی کے ہاتھوں سے وہاں پہنچے گا. تو دیانت کا استعارہ جن لوگوں کو کہا جا سکے, دیانتداری کا نام لیں تو اس کے لیڈر کا نام ججز کی زبان پہ بھی آ جائے, یہ تھوڑا کنٹریبیوشن ہے. کتنا بڑا کردار ہے. جذباتی نعروں میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, ہاں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ کر انسان کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کی دیانتداری کی مثالیں دی جائیں, انہوں نے اس امت کا نمائندہ ہونے کا حق کیسے ادا کیا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی صرف امت مسلمہ کی نمائندہ ہی نہیں, جماعت اسلامی خیر کا سرچشمہ ہے. ان پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اور فکری مراکز کے اندر, نظریاتی مراکز کے اندر سوشلزم کے فتنے آئے, کمیونزم کے فتنے آئے, قادیانیت کا آیا, انکار حدیث کا آیا, الحاد کا آیا, اباحیت کا آیا, سیکولرزم کا فتنہ آیا. سارے فتنے جماعت اسلامی کی اٹھائی ہوئی تحریک کے ساتھ سر ٹکراتے رہے اور ناکام واپس جاتے رہے. یہ کنٹریبیوشن تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ خیر کا سرچشمہ ہے. اور ایک دینی جماعت ہے اور وہ فرقہ پرستی میں نہیں آئی, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نائب امیر جماعت ہیں, وہ بھی کئی دفعہ MN رہ چکے. ختم نبوت کی تحریک میں غالباً وہ جیل میں تھے. بہت سارے لوگ تھے, دینی جماعتوں کے لوگ تھے. تو کسی عالم نے ایک دن کہا کہ اکٹھے تھے مختلف مسلکوں کے لوگ, تو انہوں نے کہا یہ جماعت اسلامی والے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو پراچا صاحب نے کہا جی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, ہم تو پیچھے ہیں.
ہم کہیں کہ آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ہم تو نہیں کہتے آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں تواڈے اگے بھی میری نہیں ہوتی۔ ایسے ماحول میں جماعت اسلامی سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، سب کو ساتھ ملاتی ہے، لڑتے ہوئے فرقوں اور مسلکوں کو ایک میز پہ بٹھاتی ہے، ایک مسجد میں جمع کرتی ہے۔ میں یہ امت مسلمہ کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو جماعت کا شائستہ کردار ہے، عدل پر مبنی کردار ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ نہیں جی، آپ کو پاپولر بات کرنی چاہیے، آپ کو مار دھاڑ کی بات کرنی چاہیے۔ ہم نے جب ضمیر فروخت ہو رہے تھے تو ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی، ضمیر خریدنے والوں کی مخالفت کی تھی، ان کی بھی کی جو نبی خریدے ہیں، اور ان کی بھی کی جو پہلے خرید کے حکومت بنا چکے تھے اور سینٹ کے چیئرمین بنا چکے تھے، اور جنہوں نے ضمیر خریدے ہم نے ان کی مخالفت کی تو حکومت والے سمجھے کہ ہماری حمایت کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی تو ہم نے صاف کہا آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم پاپولر نعرہ لگا سکتے تھے، لیکن وہ علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دنیا میں جاری و ساری کرنے والے لوگ، ان کا کردار وہ نہیں ہو سکتا کہ ہوا کے رخ کے ساتھ اٹھتے جائیں، دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتے جائیں۔ نہیں، ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے جو حق اور عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اب اگلی ذمہ داری تو ہماری ہے کہ یہ امت مسلمہ کا اثاثہ اور سرمایہ تحریک، یہ خیر کا سرچشمہ تحریک، یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ آج کے پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل صرف اس بات میں ہے کہ ایک ایسی دیانتدار قیادت جس کے اندر خوف نہ ہو، جس کے ساتھ علائشیں نہ ہوں، آلودگیاں نہ ہوں، لوٹ مار نہ ہو، اس کو سپورٹ کیا جائے، مورلی سپورٹ کیا جائے، فائنینشلی سپورٹ کیا جائے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ڈونرز کانفرنس امریکہ کے صدر کے انتخاب کے لیے بھی پارٹیاں ڈونیشنز لیتی ہیں، یہ ڈونر اور جمہوری معاشروں میں یہ ذمہ داری ہے سوسائٹی کی۔ آج جماعت اسلامی کے اندر سرمایہ دار آ جائیں، لوٹ مار کے ذریعے سے حاصل کیے مال کو اقتدار کے ریس کے اندر لگائیں، لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں، تو وہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے جو سراج الحق اور لیاقت بلوچ اور فرید پراچر ادا کرتے ہیں۔ وہ اسمبلیوں میں جا کے وہ پیسہ پورا کریں گے۔ میں نے آج بھی اپنے ایک ذمہ دار سے کہا، ہمارے کچھ ضلعوں کے اندر اس وقت بلدیاتی الیکشن شروع ہو چکے ہیں، میں نے اپنے ایک ذمہ دار سے کہا، میں نے کہا عدالت میں جائیں، جو بھاری بھرکم داخلہ فیسیں ہیں ان کے خلاف جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ کرپشن کی بنیاد تو ہمارا یہ سسٹم رکھ رہا ہے، جو شخص لاکھوں لگائے گا وہ کروڑوں کمائے گا، جو کروڑوں لگائے گا وہ اربوں کمائے گا، وہ کس کی جیب سے نکلے گا؟ وہ لوگوں کی جیب سے نکلے گا۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کا پولنگ سٹیشن، اس کا پولنگ کیمپ ویران ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی اس کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اس پاکستانی سوسائٹی کا، اس معاشرے کا فرض ہے کہ جو لوگ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے اور جو لوگ حرام نہیں کماتے، جو قومی خزانے کو لوٹتے نہیں ہیں، اور وہ قومی خزانے کو لوٹنے کے حوالے سے ایک بڑا رومانٹک سا شعر ہے، اس کی کسی نے سیاسی پیروڈی کی ہے۔ وہ شعر ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ تم نے اس کو اتنا لوٹا، پاکستان کو تم نے اس کو اتنا لوٹا جتنا لوٹا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 ہاتھوں سے کتنا لوٹا جا سکتا تھا؟ تو یہ 2 ہاتھوں سے نہیں، پورے خاندان کو ملا کے لوٹتے رہے ہیں لوگ، اور انہوں نے اس ملک کی سیاست کو پلوٹ کیا ہے، آلودہ کیا ہے۔ اور آج حیرت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر دوسروں کے ضمیر خریدتے ہیں اور اسمبلی میں حکومتیں تلپٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جن کا کردار روشن ہے، نمایاں ہے، اور وہ لوگ کوئی آسمان سے نہیں اترے کہ ان کے خاندان کے اندر یہ سب کی تحریک ہے، یہ آپ کی تحریک ہے، آپ آگے بڑھیں، آپ لیڈر بنیں۔ جو لوگ جماعت میں نہیں ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں آپ آگے بڑھیں،
اور جماعت اسلامی لوگوں کو آگے بڑھاتی ہے. اگر دیر کے غریب عالم کے بیٹے سراج الحق کو پہاڑوں سے اتار کر ایم پی اے بنا سکتی ہے، سینئر منسٹر بنا سکتی ہے، سینیٹر بنا سکتی ہے، تو آپ میں سے کسی کے بیٹے کو کل ملک کا وزیر اعظم بنا سکتی ہے. کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس لیے کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. جاگیر ہوتی تو قاضی حسین احمد کا بیٹا امیر بنتا، سید منور حسن کا بیٹا بنتا، حتیٰ کہ مولانا مودودی کا بیٹا کسی اور کو امارت نہ دیتا. لیکن کسی کی جاگیر نہیں. یہ جمہوریت، یہ غیر موروثیت اور یہ عوامیت، اصل عوامیت یہ ہے. لیکن میں عرض کروں کہ لیڈرشپ قربانیاں دیتی ہے. مجھے اپنی ذاتی بات کہنا اچھا نہ لگتا، لیکن بعض اوقات یہ کہنا پڑتی ہے. میں یو سی کا ناظم تھا، تو خود بھی ظاہر ہے الیکشن بندہ لڑتا ہے، خرچہ بہت سارا ہوتا ہے. 2001 میں، پھر 2002 میں قومی الیکشن آئے، جماعت اسلامی کے نمائندے کے اوپر پھر خرچے کرنے پڑ گئے. 2003 میں ساتھ والے ضلع کا ایک حلقہ میرے پڑوس میں تھا، وہاں صوبائی اسمبلی پہ ضمنی الیکشن تھا، ہم الحمدللہ جیت بھی گئے اس کو، اس پہ بھی خرچ کیا. تو میرا جو یو سی کا سیکرٹری تھا مجھے کہنے لگا کہ میں تو جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کماتے کچھ نہیں ہیں اقتدار سے اور خرچ کرتے جا رہے ہیں، یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ تو میں نے ان سے یہ بات کہی، وہی بات جو پہلے ڈاکٹر نثار صاحب یہاں پہ کہہ رہے تھے، وہ جو انہوں نے حدیث سنائی کہ افطار کرانے والے کو وہ اتنا ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور اس کے ثواب کے اندر کمی کوئی نہیں ہوگی. تو میرے ذہن میں فوراً جو بات آئی، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تو اپنے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملے گا. تو جماعت اسلامی نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی لیڈر کرپشن نہیں کرتی، اور اپنی ذات کے لیے کیا جماعت کے لیے بھی نہیں کرتی. یعنی اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں اجتماع کے لیے لاہور میں اجازت نہیں ملی. پنجاب گورنمنٹ نے مینار پاکستان میں اجتماع کی اجازت نہیں دی، اور اس وقت صوبہ سرحد جو تھا خیبر پختونخوا، وہاں ہماری حکومت تھی، ہم اس میں پارٹنر تھے. ہم نے وہاں اجتماع کیا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کی. تو میں نے کہا جی جماعت اسلامی ایک روزہ دار جماعت ہے، اب اس کی لیڈرشپ کے روزوں کے ثواب میں شریک ہونے کے لیے میں کیوں نہ اپنا وہ اثاثہ اور سرمایہ خرچ کروں جو میرے رب نے مجھے دیے اس لیے کہ میں حلال کے راستے پہ اور اس کے دین کی اقامت کے لیے خرچ کروں. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا ساتھ دیں، اخلاقی طور پر، مالی طور پر، وقت دے کر، صلاحیتیں دے کر، تجاویز دے کر، رہنمائی کر کے. اور اس وقت اس ملک کے اندر سچی بات یہ ہے کہ جو مایوسی، جو پریشانی، جو تکلیفیں، جو دکھ اس قوم کے اوپر مسلط ہیں، جو نحوست مسلط ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ ایک شخص اپنے اوپر سے نیچے تک اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، وہ ضلعی سطح کا لیڈر ہے، اس کے نیچے قومی یا صوبائی اسمبلی کی سطح کے لیڈر ہیں، تحصیلوں کی سطح کے ہیں، پھر یوسیز کی سطح کے ہیں، پھر گاؤں کی اور پھر محلے کی سطح تک کے لوگ ہیں. وہ پورا چین آف ایول ہے، برائی کا ایک سلسلہ ہے. اوپر سے نیچے تک وہ بات آتی ہے، لوگوں کو نیچے دبا کے اور انہیں پریس کر کے، انہیں مجبور کر کے، بلیک میل کر کے، خرید کے، بیچ کے ان کی رائے کو اغوا کیا جاتا ہے، ہائی جیک کیا جاتا ہے، ان کا استحصال کیا جاتا ہے. اور طریقہ کار کیا ہے؟ پولنگ سٹیشن کے اوپر ایک نمائندہ اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کا متبادل ہے، 4-5 باہر کو پولنگ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 جو ہیں وہ لوگوں کو ڈھو کے لا رہے ہیں. اور وہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ناجائز کام کیے جاتے ہیں. وہ ناجائز کام نہ کیے جائیں تو وہ نہیں کریں گے. تو اس طرح ایک پوری سیکوینس اور پوری چین جو ہے ایول کی، برائی کی، وہ اس طریقے سے کامیاب ہے. آپ نیک لوگ، نمازی لوگ، حاجی، روزہ دار، زکاتیں دینے والے، پرہیزگار، عاشقان مصطفیٰ، قرآن پہ جان دینے والے، توحید کے علمبردار، اولیاء اللہ کے مرید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور ناموس رسالت کی خاطر گردنیں کٹوانے والے، وہ سب اگر منظم ہو جائیں، حلال کی بنیاد پر منظم ہو جائیں، جائز کی بنیاد پر حرام کے خلاف منظم ہو جائیں،
رضاکارانہ طور پر اپنی امت کو اٹھانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اٹھ جائیں، منظم ہو جائیں، ان 10 لوگوں کے مقابلے میں 15 لوگ آ جائیں، اور ایک سٹینڈ کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر، اور اس لیے نہیں کہ رشتہ دار ہے وہ آگے اس لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ شخص اس لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی جگہ خرچ کرتے ہیں، اس کے پولنگ سٹیشن کے اندر حرام کی بریانی تو نہیں ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ لوگوں کی کچھ نہ کچھ خدمت ہو رہی ہے، اور وہ میں اس لیے کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، ایک صرف مفاد وابستہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ جتنے اچھے کام کرے گا آخرت میں بھی اس کے اجر کے اندر شریک ہوں گا۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میں جب ہماری نظامت کا دور ختم ہوا تو اس کے کچھ عرصہ بعد ملکی سطح پر ایک صاحب اٹھے، دانیال عزیز صاحب، انہوں نے کہا بلدیاتی ادارے بحال کروانے ہیں۔ انہوں نے سارے سابق ناظمین، کونسلرز وغیرہ کو اکٹھا کیا۔ تو اس وقت ہم ایک اس طرح کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انتظار تھا، سارے ناظمین اور کونسلرز۔ تو ہم جو تحصیل کے 5-6 سابق ناظمین تھے، ہم ذرا نمایاں تھے، تو کچھ سابق تحصیل ناظم وغیرہ بھی، تو وہ میرے ساتھ ایسے گپ شپ کر رہے تھے، جماعت اسلامی کہاں ہے، اس حکومت کے ظلم کے خلاف اٹھتی کیوں نہیں ہے، مذاق بھی کر رہے تھے، میں بھی گپ شپ لگا رہا تھا۔ تو ایک مخالف پارٹی کا، جماعت اسلامی کی مخالف پارٹی کا ضلعی صدر کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ جماعت کے اوپر طنز بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی بندہ گپ شپ لگا رہا ہے آپ سے، لیکن میں آپ کو پارٹی ایفیلیشن سے بلند ہو کے بات کرتا ہوں، آپ بے شک مجھے نکال دیں پارٹی سے، مجھے صدارت سے ہٹا دیں، ووٹ تو میں نے آپ ہی کے لیے مانگنے ہوتے ہیں، لیکن میں حق کی بات تو کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں 4 مہینے یورپ میں رہ کر آیا ہوں، اور ان 4 مہینوں میں میں نے یورپ کی ترقی جو دیکھی ہے، گندگی اپنی جگہ، آلائشیں اپنی جگہ، آلودگیاں اپنی جگہ، لیکن جو مثبت سینس میں جو ترقی میں نے دیکھی ہے، وہ ترقی، اس ترقی کا مقابلہ اگر ہم اس ملک پاکستان میں ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، جماعت اسلامی کو اقتدار میں لائیں۔ اس لیے کہ جو ہم نے میرٹ وہاں دیکھا ہے پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی ہے ہی نہیں جو اس میرٹ پہ عمل تو دور کی بات ہے یقین بھی رکھتی ہو۔ ان کا میں چیلنج کرتا ہوں، اور جس طرح کی لیڈرشپ کے اصول جہاں پہ جماعت کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے اندر، اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو آج کے کہنے لگے کہ دور کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہنے لگے ہم کنونشنل گھسی پٹی سیاسی پارٹیاں، سٹیریوٹائپ سیاسی پارٹیاں ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہماری لیڈرشپ اس کے لیے تیار ہے۔ ہم بھی ان کے اقتدار کے غلام ہیں اور ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارا استحصال کرتے ہیں۔ ایک جماعت اسلامی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کہیں گے یہ تو بندہ شروع ہوا ہے، بات ہی ختم نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بات مختصراً یہ ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کے اندر، وہ جو کہتے ہیں جی سبز پاسپورٹ کی عزت، اور اپنی مرضی کا حکمران نہیں رہا تو پاسپورٹ بھی پھاڑنے شروع کر دیے، تو اگر روضہ رسول کے رنگ والے پاسپورٹ کو دنیا کے اندر عزت اور احترام اور اکرام ملے، اور دنیا کے اندر ہم ترقی یافتہ قوموں میں ہوں، ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ ان کی صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، ان کے ملک کے اندر وہ نظام قائم ہے جو تمام انسانوں کو ان کے حقوق بھی دیتا ہے، انصاف بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، روزگار بھی دیتا ہے، اور ان کو اٹھاتا ہے، ان کو ترقی کے مواقع دیتا ہے۔ اسلام کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ غیر مسلموں اور ہمارے دین کے درمیان جو بڑی سخت رکاوٹ اور دیوار ہے وہ امت مسلمہ خود ہے، جس نے ایک باطل اور کرپٹ نظام کو اپنے سروں کے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ اس باطل اور کرپٹ نظام کو ہٹانا دعوت دین کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی ہمارا پیسہ تو صرف تبلیغ دین کے لیے، میں کہتا ہوں اس نظام کو قائم کرنے کے نتیجے میں جو لوگوں کے دل دین کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ جو اجتماعی طور پر تالیف قلب ہوگی، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو میری آپ سے عرض یہ ہے، افتخار شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں نا، تو یہ وعدے لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھائی اعلان کرنا چاہیں کہ میں 1 لاکھ دینا چاہتا ہوں، میں 2 لاکھ دینا چاہتا ہوں، میں 10,000 دینا چاہتا ہوں، میں 5,000 دینا چاہتا ہوں، تو یہ بھی نہیں ہے کہ مال کی کثرت اور قلت کا
نہیں، دل کے اخلاص کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے اخلاص کے ساتھ 2 سیر کھجوریں لا کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مال کے اوپر جن نے آدھا مال اور گھر کا پورا مال لایا تھا، اس کے عزت اور احترام اتنا کیا کہ اس سارے کو اس کے اوپر بکھیر دیا کہ یہ میں قدر کرتا ہوں اس صحابی رسول کی کہ جس نے اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے جو کچھ اس کے پاس دستیاب تھا وہ اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو کر دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آج یہ سٹیج ہے تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے اس کے اجر کو جو ہے وہ 70 سے 700 گنا کیے ہیں۔ بکر سے ڈاکٹر ملک محمد نواز چھینا صاحب جنہوں نے نقد 60,000 روپے جو ہے وہ دیا ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر صفدر عباس سندیلہ صاحب انہوں نے نقد 10,000 روپے دیے ہیں۔ عبد المقید صاحب انہوں نے 10,000 روپے دیے ہیں۔ رانا محمد تحسین صاحب انہوں نے نقد 2500 روپے دیے ہیں۔ اسی طرح ضیاء الرحمان عبد الرؤوف صاحب انہوں نے 5,000 روپے دیے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین صاحب نے 10,000 روپے کا وعدہ کیا ہے۔ نعیم طاہر صاحب نے 10,000 روپے کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہد الحق سلیمی صاحب انہوں نے 5,000 روپے نقد دیے ہیں۔ وسیم الرحمان صاحب انہوں نے 5,000 روپے نقد دیے ہیں۔ بیل سے محمد عثمان غنی صاحب انہوں نے 2,000 روپے نقد دیے ہیں۔ سلطان محمد ناصر صاحب انہوں نے 3,000 روپے نقد دیے ہیں۔ محمد ایوب خان ایوبی صاحب انہوں نے 1,000 روپے نقد دیے ہیں، اور جہان والا سے فتح خان صاحب انہوں نے 1,000 روپے نقد دیے ہیں، اور طاہر علی صاحب انہوں نے 1,000 روپے نقد دیے ہیں۔ اسی طرح روٹی سے نصر اللہ خان صاحب وہ آج نہیں آئے لیکن انہوں نے 20,000 روپے کا وعدہ کیا ہے، اور بہل سے ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب انہوں نے 5,000 روپے نقد دیے ہیں۔ محمد محی الدین ابو بکر والد عبد الرحمان صاحب انہوں نے 3,000 روپے نقد دیے ہیں۔ منصور احمد صاحب چک نمبر 58 ML انہوں نے 2,000 روپے نقد دیے ہیں۔ اسی طرح قمر مجید صاحب انہوں نے 500 روپے نقد دیے ہیں۔ ملک خدا بخش ملک شیر صاحب دریا خان سے انہوں نے 1,000 روپے نقد دیے ہیں۔ کاظم حسین صاحب انہوں نے 1,000 روپے نقد دیے ہیں۔ اعجاز قدیر صاحب انہوں نے 1,000 روپے نقد دیے ہیں، اور رانا اعجاز احمد صاحب انہوں نے 1,000 روپے نقد دیے ہیں۔ رفیع اللہ خان صاحب انہوں نے 1,000 روپے۔ امجد خان صاحب 1,000 روپے نقد وعدہ ہے۔ محبوب عالم صاحب کا 1,000 روپے کا وعدہ ہے، اور اسی طرح محمد یعقوب صاحب کا 1,000 روپے کا وعدہ ہے۔ ملک محمد شماس علی اولک صاحب انہوں نے 2,000 روپے کا وعدہ کیا ہے۔ ملک ریان منیر اولک صاحب انہوں نے 2,000 روپے کا وعدہ کیا ہے۔ ملک محمد ابراہیم اولک صاحب 1,000 روپے۔ ممتاز حسین والد امام بخش 3,000 روپے کا وعدہ۔ حسیب اللہ خان صاحب محمود والا سے 1,000 روپے نقد۔ ظفر اقبال خان صاحب محمود والا سے 15,000 روپے نقد۔ مشتاق حسین چک نمبر 59 TDA مبلغ 500 روپے۔ رانا غلام مرتضیٰ شاہ عالم سے 5,000 روپے نقد۔ غلام یاسین صاحب 5,000 روپے نقد، 500 روپے نقد۔ ممتاز حسین 500 روپے۔ عبد الرحمان خان عباسی عباسیاں والا سے 5,000 روپے نقد۔ امیر عبداللہ خان محمود والا سے 5,000 کا وعدہ ہے۔ محمد عمار خان محمود والا سے 1,000 روپے کا وعدہ ہے۔ محمد اسلم جویہ صاحب 500 روپے نقد۔ ریاض حسین 1,000 روپے نقد۔ محمد اعجاز حسین 5,000 روپے نقد۔ محمد یعقوب ملک صاحب 1,000 روپے نقد۔ ایاز صاحب 500 روپے۔ اختر علی 2,000 روپے نقد۔ محمد ایوب صاحب 1,000 روپے نقد۔
मोहम्मद आज़म नवीस साहब 100 रुपये नकद, वसीम सज्जाद साहब 200 रुपये नकद, मोहम्मद अकरम न्याजी साहब 1000 रुपये नकद, हबीबुर रहमान अवान साहब 500 रुपये नकद, जमील अहमद 500 रुपये, अब्दुल लतीफ़ शाह साहब 1000 रुपये नकद, मोहम्मद आसिफ हयात खान 2000 रुपये नकद, मोहम्मद एहसानुल्लाह साहब 1000 रुपये नकद, आरिफ इफ्तिखार 1000 रुपये, अब्दुल मजीद खान मूसा खैल 1000 रुपये नकद, मोहम्मद ज़ुबैर अवान 500 रुपये नकद, मोहम्मद सलीम अवान 1000 रुपये नकद, मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब 500 रुपये नकद, मुमताज़ अहमद 1000 रुपये नकद, मोहम्मद शाहिद साहब 2500 रुपये, रफ़ाकत अली खान साहब 5000 रुपये, मोहम्मद अवैस साहब 1000 रुपये, मोहम्मद इमरान साहब 500 रुपये, इस पर नाम नहीं लिखा गया, ये 3000 रुपये फार्म है लेकिन इस पर नाम नहीं लिखा हुआ, मोहम्मद उमर फारूक खान 1000 रुपये, अब्दुल वहीद साहब 500 रुपये, इमरान खान साहब 500 रुपये, मोहम्मद इमरान साहब कितना 1000 रुपये, शबीर अहमद साहब 1000 रुपये, वसीम अता 1000 रुपये, अब्दुल करीम साहब 500 रुपये, गुलाम अब्बास साहब 500 रुपये, उमर हयात खान 1000 रुपये, मोहम्मद सईद साबिर 1000 रुपये, जावेद अख्तर साहब 500 रुपये, राव मोहम्मद रमज़ान 10,000 रुपये नकद, सरफराज साहब 1000 रुपये, डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब 1000 रुपये, तारिक अज़ीज़ 300 रुपये, फ़ारूक मुग़ल साहब 1500 रुपये, मोहम्मद यूनुस साहब 1000 रुपये, चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब 10,000 रुपये नकद, राव मोहम्मद रिदरीस साहब 1000 रुपये नकद, मोहम्मद चौधरी खालिद साहब 3000 रुपये नकद, शमशाद साहब 5000 रुपये नकद, सफ़ीर अख्तर अवान साहब 50,000 रुपये का वादा है, एहसन अली साहब 500 रुपये नकद, खुर्शीद आलम साहब 10,000 रुपये नकद 1000 रुपये नकद, मोहम्मद आसिम 1000 रुपये नकद, मुदस्सर ज़हीर साहब 2000 रुपये नकद, असलम चीना साहब 1500 रुपये, ज़फ़र इकबाल साहब 200 रुपये, 500 रुपये बेनाम हैं। और ये दरिया खान से मैं नाम पढ़ देता हूँ जिन साथियों ने हज़ार रुपये दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये दरिया खान से 16,500 रुपये जो है वो साथियों ने दिए हैं। खुदा ने खुद को फरमाया कसम अल्लाह की रहमत ही रहमत ले के आए हैं, कसम अल्लाह की रहमत ही रहमत ले के आए हैं। रहेगा ये क़यामत तक सलामत मोजज़ाओं का, रहेगा ये क़यामत तक सलामत मोजज़ाओं का। वो कुरान मुबीन नूर हिदायत
आए